میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر مرواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب۔ بس آج میں آپ لوگوں کو ادبی تاریخ کے متعلق کچھ بتاؤں گی جو آپ لوگ ذرا بغور سنیں، ٹھیک ہے؟ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے یاد کرنا، ذکر کرنا، بتانا، لیکن اردو فارسی میں اصطلاح کے طور پر تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں شعراء کا حال اور ان کے کلام کا کچھ نمونہ درج کیا جائے۔ سمجھ گئی؟ عربی، فارسی اور اردو میں متعدد تذکرے لکھے گئے ہیں جن میں صرف شعراء و ادباء کا ہی نہیں، انبیاء، اولیاء، علماء اور بادشاہوں تک ذکر کیا گیا ہے۔ فارسی اور تذکروں میں ادیبوں اور شاعروں کے حالات زندگی کے ساتھ ان کی شعری و ادبی خدمات کا بھی مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔ سمجھ گئی؟ مطلب حتیٰ کہ سبھوں کا ذکر اس میں رہتا ہے، جو ادبی تاریخ میں آتے ہیں، تذکرہ ہوئے، اس میں ذکر کرنا ہوتا ہے، تو اردو، فارسی، عربی سب میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور کافی اچھے اچھے لوگوں کا، جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے اقارب ہیں، یا بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں اور بادشاہ، سبھوں کا ذکر اس میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اردو شعراء کے تذکرے بہت دنوں تک فارسی زبان میں لکھے جاتے رہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء ہے، جو 1752 عیسوی میں لکھا گیا۔ اردو زبان میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ مرزا علی کا گلشن ہند، جو 1801 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ آب حیات تذکرہ نگاری سے آگے کا قدم ہے۔ یہ اردو نثر کی پہلی کتاب ہے جس میں اردو شاعری کی ادبی تاریخ مرتب انداز میں ملتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں شعرائے اردو کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے اور ہر دور کے کچھ مخصوص اوصاف متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس کام میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس بات کا احساس ضرور پیدا کر دیا کہ زبان عہد بعہد بدلتی ہے اور اس کی ادبی زبان گل کے لیے بھی کارآمد ہو۔ اور اس کی ادبی زبان کل کے لیے بھی کارآمد ہو۔ یہ ضروری نہیں۔ آزاد نے شعراء کے کلام کے تفصیلی نمونوں کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح اور شخصیت کا خاکہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ خاکے بہت دلچسپ ہیں۔ ان کی مدد سے شاعروں کی جیتی جاگتی تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سمجھ گئی؟ آب حیات کے ابتدائیے میں آزاد نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے۔ آب حیات ادبی تاریخ کا نقش اول ہے اور بہت محدود و ماخذ اور وسائل کی مدد سے آزاد نے یہ کہانی مرتب کی ہے۔ آب حیات کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا سبب آزاد کی انشا پردازی اور علمی زبان ہے۔ آزاد کا اسلوب بیان کہیں کہیں علمی زبان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آب حیات کا شمار اردو نثر کے شاہکاروں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کی پوری تہذیب کو اس میں زندہ کر دیا ہے۔ سمجھ گئی؟ تو آج میں نے آپ لوگوں کو ادبی تاریخ میں اردو تذکرہ کے متعلق بتایا، جس میں آب حیات بھی ایک بہت مشہور اور شاہکار تذکرہ نامہ ہے، جسے مقبولیت جسے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ سمجھ گئی؟ تو تذکرہ کا اس میں ذکر بہت زیادہ آیا ہے اور آپ تذکرہ کے متعلق سمجھ گئی ہوں گی۔ آب حیات محمد حسین آزاد نے مرزا مظہر جانے جانا کی حیات اور ان کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد عالمگیر کے دربار میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ تذکرہ میں انہوں نے
مرزا مظہر جانے جانا کے متعلق بتایا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو آپ لوگ اسے بھی ذرا غور سے سنیے کہ ان کے والد عالمگیر کے دربار میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ والد اور والدہ دونوں ہی کا تعلق اچھے خاندان سے تھا۔ ان کے دادا بھی سرکاری عہدے پر تھے۔ ان کے دادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ جب عالمگیر دکن میں فوج کشی کر رہا تھا تو ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی چلے آئے۔ ان کی پیدائش کے بعد حسب دستور ان کا نام جانے جانا رکھا گیا، جو باپ کے رکھے نام سے زیادہ مشہور رہا۔ وہ شاعر بھی تھے اور جانی ان کا تخلص تھا۔ سمجھ گئے؟ 16 برس میں یتیم ہو گئے اور 30 برس تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دی اور تصوف کی وادی کی سیر کرتے رہے۔ اگرچہ ان کی تحصیل علمی عالمانہ نہ تھی، مگر حدیث کا علم انہوں نے بخوبی حاصل کیا تھا۔ احکام شریعت کے سخت پابند اور وعظہ دار انسان تھے۔ نازک مزاج، ایسے ٹیڑھی ٹوپی پہن لیں تو سر درد ہو جائے، جس چارپائی میں کان ہو اس پر بیٹھ نہ سکیں اور پریشان ہو جائیں۔ گھر آئے مہمان اور وہ بھی ایک نواب سے اگر غلطی سے آپ خوردار ٹیڑھا رکھا جائے تو برہم ہو جائے۔ اصلاح دینے اور شاگرد بنانے سے گریز کریں۔ 7ویں محرم کو ایک دشمن نے رات کے وقت مرید بن کر گھر آواز دی کہ میں مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ باہر نکلے، اس نے گولی مار دی اور بھاگ گیا۔ گولی لگنے کے بعد بھی 3 دن زندہ رہے اور بے چینی میں یہ شعر پڑھتے رہے۔ بنا کر دنت خوش رسم بخوں و خان غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقاں پاک تینت را۔ شاہ عالم بادشاہ نے قاتل کو ڈھونڈنا چاہا، مگر انہوں نے کہلا بھیجا میں تو کشتہ راہ خدا ہوں اور مردہ کا مار قتل نہیں ہوتا، اس لیے میرے قاتل کو سزا نہ دی جائے۔ 10ویں کو شام کو انتقال فرمایا۔ بہت سے لوگوں نے تاریخیں کہی ہیں ان کے بارے میں کہ مرزا مظہر جانے جانا کے عادات و اعتبار کیا تھے اور وہ کس طرح سے ہر گناہ کو بخش دیتے تھے یا کسی بھی انسان کے کارناموں کو وہ بخش دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تب اس کے آگے میں دوسرے کلاس میں کچھ بتاؤں گی۔ یہ آپ لوگ کے لیے آج کافی ہے کہ ادبی تاریخ میں مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں بتایا اور میں تذکرہ کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ گئے؟ چلیے تب اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر باتیں ہوں۔